الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ آل عمران آیت نمبر 161 ہے. اس سے پہلے والی جو دو آیات ہیں تو ان میں سے آیت نمبر 159 میں وشاورہم فی الامر مشورے کا تذکرہ تھا. تو وقت کی کمی کی وجہ سے گزشتہ درس میں ہم اس پہ مکمل گفتگو نہیں کر سکے. تو آج ہم انشاءاللہ مشورے کے حوالے سے جو اسلامی احکامات ہیں تو اس کا مختصر سا مذاکرہ کر کے پھر انشاءاللہ یہ آیت نمبر 161 کی طرف آئیں گے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ تھا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ان لوگوں سے نرمی کا معاملہ کیا. اگر تم سخت مزاج سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے. لہٰذا ان کو معاف کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ وشاورہم فی الامر، اور ان صحابہ کرام سے آپ اہم معاملات میں مشورہ کیجئے، ان سے مشورہ لیتے رہو. یہاں پہ یہ دو الفاظ ہیں شاور اور امر. امر کا اطلاق عربی زبان میں کئی معنوں پر ہوتا ہے. کئی معنی کے لیے امر کا لفظ آتا ہے. ایک عام معنی میں آتا ہے، یعنی ہر عظیم قول یا فعل اس کو امر کہا جاتا ہے. اور اس کا دوسرا معنی وہ حکم ہے اور حکومت کا معنی بھی آتا ہے. تو اسی وجہ سے قرآن کریم میں یہ لفظ اولی الامر کے لیے بھی آیا ہے. اور اس کا ایک تیسرا معنی قرآن کریم میں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کے لیے بھی آیا ہے. قرآن کریم کی بہت ساری آیات مثلا الا لہ الخلق والامر، اب اس میں یہ امر کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے. اسی طرح ان الامر کلہ للہ امرہ الی اللہ. تو ان تمام آیات کے اندر یہ امر کا لفظ وہ اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی مخصوص صفت کے لیے آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وشاورہم، یہ جو شاور کا لفظ ہے یہ شورا مشورہ مشاورت کے معنی میں ہے، یعنی کسی قابل غور معاملے میں لوگوں کی رائے حاصل کرنا. تو شاورہم فی الامر کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ قابل غور معاملات میں جن میں حکومت کے متعلق معاملات بھی شامل ہیں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں، ان کی جو رائے ہے وہ معلوم کیا کریں. اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ مشورے کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو قرآن کریم کی ان دو ارشادات قرآن کریم میں یہ دو جگہوں پہ، ایک تو سورہ شورا اس کی آیت کریمہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ آیت نمبر 38، اور ایک سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ.
اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایسے معاملے میں جس میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں، تو خواہ وہ حکم و حکومت سے متعلق ہوں یا کسی دوسرے معاملے سے باہمی مشورہ لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سنت اور دنیا و آخرت میں باعث برکات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں، ما شاور قوم قط الا هدوا لارشد امورهم، کسی بھی قوم نے آج تک انہوں نے مشورہ نہیں کیا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کاموں کی جو سب سے بہتر صورت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر المشاورۃ لاصحابہ، سب سے زیادہ اپنے صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیا کرتے تھے، صحابہ کا مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے حاکم وہ تم میں بہترین آدمی ہوں اور تمہارے مالدار سخی ہوں اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوں تو زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب تمہارے حاکم وہ بدترین افراد ہوں، تمہارے مالدار وہ بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمہارے لیے زندہ رہنے سے بہتر ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ اس معاملے میں جو کام وہ خود اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہی رائے وہ دوسروں کو دے، اور اس کے خلاف کرنا یہ خیانت ہے، یہ غلط ہے۔ تو یہ یعنی مشورہ سے متعلق قرآن کریم کی جو آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث تھیں ان کو ہم نے پڑھا۔ تو ان آیات سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مجلس شورا کے ارکان ہیں، جن لوگوں سے مشورہ لیا جا رہا ہے، ان میں دو صفتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ عقل مند ہو، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو ورنہ تمہیں ندامت اٹھانی ہوگی۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے تمہارے جو عبادت گزاری میں جو لوگ معروف ہیں اور تفقہ میں، علم میں، ان سے مشورہ لیا کرو۔ تو جو دینی معاملات ہیں ان میں عبادت گزار فقیہ علماء سے مشاورت، اور دنیاوی جو معاملات ہیں ان میں عقل مند لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، تیسرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے اس کا کیا درجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کیوں مشاورت کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور صاحب وحی ہیں؟ آپ کو کسی سے مشورے کی کیا حاجت ہے؟ تو اس کی جو وجوہات لکھی ہیں، پہلی وجہ بعض حضرات مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ یہ جو مشورہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، نہ اس مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام کا مدار تھا، لیکن صرف صحابہ کرام کے اعزاز اور ان کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک کیا کرتے تھے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ انہوں نے اس قول کو رد کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو مشورہ تھا صحابہ کرام کے ساتھ تو وہ عام امور میں تھا، یعنی دو طرح کے امور ہیں، ایک تو یہ ہیں کہ جن میں بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طریقہ کار متعین کر دیا جاتا، تو اس میں تو صحابہ کرام کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں ہوتا تھا، مگر بعض وہ چیزیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے متعین نہیں فرمائی، اور ان چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی رائے اور ان کا جو مشورہ ہے وہ لیا کرتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے، بعض حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام کو مشورہ میں شریک کرنا، یہ اصل میں امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ عام مومن وہ ہر معاملے میں آپس میں مشورہ کیا کریں اور مشاورت سے کوئی فیصلہ کیا کریں۔ آگے چوتھا مسئلہ ہے
کہ اسلامی حکومت میں مشورے کا کیا درجہ ہے. تو ایک تو عام طور پہ جس طرح ہوتا ہے جمہوریت میں کہ جدھر لوگوں کی کثرت رائے ہو، لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، تو اس طرف کو لے لیا جاتا ہے کہ بھی زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے، لہٰذا ہم اس رائے پہ چلتے ہیں. اب اسلامی جو تعلیمات ہیں اس نے اس کی ممانعت نہیں کی، نفی نہیں کی، یعنی بعض اوقات ایسے بھی ہوا ہے، لیکن اصل میں مشورہ جو ہے وہ باہم جب مشورہ کر لیا جاتا ہے تو جو امیر ہے اختیار سارا کا سارا اسی کا ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ایک مشورہ وہ کم لوگوں نے دیا ہے، لیکن جو امیر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کم لوگوں کا مشورہ ہے یہ زیادہ بہتر ہے، تو وہ اسی کو نافذ کرے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگوں کی رائے جس طرف ہے امیر پہ لازم ہے، یہ لازم نہیں ہے. اسی آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ صحابہ کرام سے آپ مشورہ کیجئے، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں. یہاں پہ عزمت واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی جمع کا نہیں ہے، واحد کا صیغہ ہے. تو نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ ارادہ کر لیں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کے بھروسے اس کام کو کر لیجیے. پھر میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو امیر ہے اصل مشورہ ہو جانے کے بعد جو صورت اختیار کرنی ہے وہ اس کی ثوابدید پر ہے. اور اگر اختلاف رائے ہو جائے تو اس میں پھر یعنی کس کی رائے کا اعتبار ہوگا؟ تو وہی بات کہ امیر جو ہیں ان کی رائے کا اعتبار ہوگا. تو یہ مشورے کے حوالے سے یعنی جو چند چیزیں تھیں وہ ہم نے پڑھ لیں، اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. توکل کا ذکر ہے، توکل اور تعطل اس میں فرق بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اب آیت نمبر 161 کی طرف آتے ہیں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی مال غنیمت میں خیانت کرے گا تو یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. ما کان لنبی، ما نفی کے لیے ہے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی کسی نبی کے لیے یہ اس کے شایان شان نہیں ہے. ان یغل، کہ وہ خیانت کرے. یہ جو یغل کا لفظ ہے یہ غلہ یغل نصر سے بھی آتا ہے، اور اس کے معنی یہ غلول غلل اس کی جمع آتی ہے. اس کے معنی ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا، مال غنیمت کے اندر خیانت کر لینا. اور اسی سے لفظ غل ہے جو توق کا معنی دیتا ہے. گلے کے اندر جو توق ڈالے جائیں گے جہنمیوں کے، جس کی جمع اغلال ہے. اور قرآن کریم میں یہ لفظ یعنی جو غل کی جمع اغلال یہ بھی آ چکا ہے. اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کے گردنوں کے اندر توق ڈالے جائیں گے. اور عربی میں مغلول الید کنجوس شخص کو کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں کنجوسی کے معنی میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن کے ساتھ باندھے ہوئے نہ رکھیں، یعنی بخل نہ کریں. اور اسی لفظ سے یغلّ، اس سے غل کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کینہ، کینہ رکھنا. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، معنی یہ ہوا کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. یا اگر ہم اس کو لفظ غل سے لیں تو پھر اس کا معنی ہوگا کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا، یعنی نبی کے شایان شان نہیں ہے ان یغل، کہ وہ کینہ رکھے. ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی کینہ رکھے گا، یا پہلے معنی کے لحاظ سے جو کوئی خیانت کرے گا تو یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ لے آئے گا بما غل، جو اس نے خیانت کی یا جو اس نے کینہ رکھا، یوم القیامتی، قیامت کے دن. ثم توفی، پھر اس کے بعد پورا پورا دیا جائے گا. مجہول کا صیغہ ہے توفیہ سے، مضارع مجہول کا. کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا. عام طور پہ کسب کا لفظ نیکیوں کے لیے آتا ہے، تو جو نیکیاں اس نے کی ہیں
ان نیکیوں کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہاں آیت کریمہ میں سب سے پہلے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی نبی کے لیے یہ چیز اس کے شایان شان نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کسی نبی سے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے۔ تو اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے کا مطلب حضرات مفسرین کرام نے 3 مطالب اس کے لکھے ہیں۔ پہلا مطلب جو عام حضرات مفسرین کرام نے اختیار کیا ہے وہ مال غنیمت میں خیانت کا ایک واقعہ ہے، اور اس کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ ہے کہ غزوہ بدر میں ایک قیمتی چادر وہ گم ہو گئی تھی، کوئی یعنی بہت زیادہ قیمتی چادر تھی، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا یعنی یا تو وہ منافق تھے اور یا مومنوں میں سے کچھ تھے، لیکن وہ جو مومن تھے ناسمجھی کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا، جو منافق تھے انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ جو چادر گم ہو گئی وہ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے رکھ لی، اور جو ناسمجھ مسلمان تھے تو انہوں نے مخلص مسلمان تھے، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھئی چونکہ نبی علیہ السلام کو اختیار ہے بحیثیت کمانڈر، تو نبی علیہ السلام نے وہ چادر اپنے لیے رکھ لی ہوگی اور نبی علیہ السلام کے لیے یہ جائز۔ تو اکثر حضرات نے یہ واقعہ اس سے مراد لیا ہے کہ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہ چادر رکھ لی ہے، تو کسی بھی نبی کی شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے اور صحابہ کرام سے چھپا کر کوئی چیز اپنے لیے رکھ لے۔ جبکہ دوسرے معنی کے لحاظ سے جو لفظ غل ہم نے پڑھ لیا، اور قرآن کریم کے اندر یہ لفظ غل یہ بھی آ چکا ہے بمعنی کینا، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ وہ پیدا نہ فرما۔ تو یہ غل کا لفظ بمعنی کینہ، تو اگر یہ معنی لیں تو اس سے پھر اس کا مطلب یہ ہے، اور علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ انہوں نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ غل بمعنی کینہ ہے، اور معنی یہ ہے کہ کسی نبی کے شایان شان نہیں، وہ کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جن سے غزوہ احد میں غلطی ہوگی، اب چونکہ یہاں یعنی اس آیت کریمہ کو غزوہ بدر کے ساتھ منسلک کرنا اور غزوہ بدر کے اس واقعے کی طرف اشارہ یہ خیال کرنا، تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ چونکہ یہاں بدر کا سیاق و سباق کا جو ہے وہ غزوہ احد کا ہے، تو غزوہ بدر یہاں کیسے آ گئی؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں یہاں غزوہ احد ہی سے متعلق یہ آیت ہے، اور غزوہ احد میں جن صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ اس ٹیلے سے اتر گئے تھے، تو ان کے دل میں خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں زبان سے تو معاف کر دیا، لیکن نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات ہوگی کہ ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یہ ہمیں شکست ہوگی۔ فرمایا ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یاتی، کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ دل میں کینہ رکھے، وہ دل میں ایسی باتیں رکھیں کہ جب زبان سے اس نے کہہ دیا تو اس نے آپ لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور اس کا ایک تیسرا معنی وہ یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ صحابہ جو غزوہ احد میں مال غنیمت کے لیے جو ٹیلے سے نیچے اتر گئے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے اب جیسے ہمیں فتح ہوگی شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ من اخذ شیئا فلہ، جس نے جو چیز اٹھا لی تو وہ اسی کی ہو گئی۔ تو اس لیے انہوں نے ان مال غنیمت کو لینے کے لیے وہ صحابہ کرام وہاں سے اترے، اور دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما دیں تو ہم محروم ہو جائیں گے۔ فرمایا وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، کہ آپ لوگ جہاد میں حصہ لیں اور آپ وہ مال غنیمت میں آپ کو حصہ نہ دیں۔ ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اسی لحاظ سے دونوں معنی ہو سکتی ہیں کہ جو خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا، جس چیز میں اس نے خیانت کی ہے وہی چیز وہ لے کر آئے گا۔ تو یہ جو مال غنیمت کے اندر خیانت ہے یہ یعنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک غزوے میں ایک شخص نے اون کا کچھ حصہ وہ چھپا کر اپنے پاس رکھ دیا تھا، تو مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آیا کہ بھئی یہ میں نے اپنے پاس رکھی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود
رحمت للعالمین ہونے کے، امت پر ماں باپ سے زیادہ شفیق ہونے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب میں اس کو کس طرح سارے لشکر میں تقسیم کروں. اب جو مال غنیمت ہے وہ تو تقسیم ہو چکا ہے، اب یہ اون کا یعنی تھوڑا سا اون ہے، اب میں یہ کن کن لوگوں میں تقسیم کروں، سارے لشکر میں کیسے تقسیم کروں؟ اب یہ تم لے لو اور قیامت کے روز ہی تم اس کو لے کر حاضر ہونا، کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پھر اس کا فیصلہ فرمائیں. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ میدان حشر میں جہاں ساری مخلوق جمع ہوگی تو سب کے سامنے اس کو اس طرح رسوا کیا جائے گا مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کو کہ جو مال چوری کیا تھا وہ اس کی گردن پر لدا ہوا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو اور یہ اعلان ہوتا ہو کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا. وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے اسی کے آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ جو اوقاف کے اموال ہیں، جو مساجد کی جو چیزیں ہیں مسجدوں کی اور مدارس خانقاہوں کی اور جو اوقاف کے اموال ہیں، فرمایا ان سب کا حکم یہی ہے. اس میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے، اگر معاف بھی کرائے گا تو کس کس سے پھر وہ معاف کرائے گا؟ اگر اس نے مسجد کے پیسوں میں یا مدرسے کے پیسوں میں یا خانقاہ کے پیسوں میں یا اسی طرح وقف مال ہے اس میں اس نے خیانت کی ہے. جو مثلا کوئی سرکاری کوئی چیز ہے، گورنمنٹ کی کوئی چیز ہے، تو وہ چونکہ پورے ملک کے تمام عوام کی ہوتی ہے تو اس کی معافی تلافی وہ مشکل ہو جاتی ہے. ومن يغل يأتِ بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور ان پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو، کمن باء بسخط من اللہ، وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی لے کر لوٹا ہو. ومأواہ جہنم، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. افمن اتبع، کیا وہ شخص، کیا فا کے معنی پس من، وہ شخص اتبع جس نے پیروی کی، جس نے تابع کیا اپنے آپ کو رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی کے. کمن، اس شخص کی طرف کاف تشبیہ کے لیے، جیسے اس شخص کی طرح. با، جو یہ ماضی کا صیغہ ہے، پہلے یہ لفظ کئی بار گزر چکا کہ اس نے کمایا وہ لوٹا. اصل میں البوا کسی جگہ کے برابر ہونے کا، یعنی جہاں پہ وہ جگہ سازگار ہو، موافق ہو، تو اس معنی کے لیے یہ آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا. تو یہ با کے معنی وہ لوٹا، بسخط من اللہ، سخط کہتے ہیں غصے کو، وہ سخت غصہ جو یعنی عقوبت کا، سزا کا مقتضی ہو، تو اس پر کسی شخص کو سزا دی جائے اس کو سخت کہا جاتا ہے. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. مأوا ظرف مکان ہے یا مصدر بھی ہو سکتا ہے، یعنی قیام کرنا، سکونت پذیر ہونا، یا قیام کی جگہ، ٹھکانہ، مقام سکونت. وبئس المصیر، بئس کے معنی برا، المصیر ٹھکانہ، یعنی جو لوٹنے کی جگہ ہے، قرار گاہ. تو افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو، کمن باء، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، بسخط من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ناراضگی، باء بسخط من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کر لوٹا ہو. ومأواہ جہنم، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتا ہے. ہم درجات، ان لوگوں کے لیے درجے ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی
اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ یہ جو فرمایا ہم درجات عند اللہ کہ ان لوگوں کے درجے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی یہ لوگ اپنے منازل درجات کے اندر متفاوت ہوں گے، ان کے منازل مختلف ہوں گے. تو جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں یعنی جنہوں نے دنیا میں زیادہ قربانیاں دی ہیں ان کے درجات وہ بڑے اعلیٰ ہوں گے. جو دیگر لوگ ہیں تو ان کے عام درجے ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب کے درجے ہیں لیکن یہ جو درجات ہیں یہ مختلف ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لقد من اللہ علی المؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیہم، انہیں پاک صاف بنائے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. لقد من اللہ، یقیناً، تحقیق، من اللہ، من یمن کے معنی احسان کرنا، کہ بڑا احسان کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے. اس بعث، جب، علی المؤمنین، مومنوں پر، اس جب بعث انہوں نے بھیجا، فیہم، ان مومنوں میں، رسولا، ایک خاص رسول، من انفسہم، انہی میں سے، ان کی جانوں میں سے، یتلو، جو تلاوت کرتا ہے، علیہم، ان پر، آیاتی ہی، آیت کی جمع اس کی آیتیں، ویزکیہم، زکا یزکی تزکیتاً کے معنی پاک صاف کرنا، ویعلمہم الکتاب، علم یعلم تعلیماً کے معنی علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، وہ ان کو سکھائے، الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وَإِن كَانُوا، اور یقیناً تھے یہ لوگ. حقیقت یہ ہے کہ تھے یہ لوگ من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، ضلال کے معنی گمراہی، مبین، واضح گمراہی میں یہ لوگ تھے. تو آیت کریمہ میں سب سے پہلے فرمائے لقد من اللہ، یقیناً اللہ نے احسان فرمائے، علی المؤمنین، مومنوں پر. اب یہاں پہ خاص طور پہ مومنوں کا تذکرہ فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمائے کہ ان میں ایک رسول بھیجا. فرمائے یہ احسان صرف مومنوں پر نہیں تھا، یہ کافروں پہ، تمام انسانیت پہ، تمام یعنی جن و انس پہ، ساری کائنات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. لیکن یہاں جو فرمائے کہ علی المؤمنین، مومنوں، تو فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے فائدہ اٹھانے والے وہ صرف مومن ہوں گے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ فرمائے کہ رسولا من انفسہم، ایسا رسول کہ جو انہی میں سے ہے. یعنی یہ بھی احسان کا ایک پہلو ہے کہ اہل عرب میں انہی میں سے رسول مبعوث فرمائے، تاکہ زبان کی جو اجنبیت ہے، نسل و نسب کی جو غیریت ہے، یا ان کے جو رجحانات و میلانات ہیں اس کی بیگانگی، اور ماضی و حاضر سے بے خبری، کسی تعصب اور بدگمانی کا باعث نہ بنے، کہ انہی میں سے، ان کی قوم میں سے ایک نبی کو بھیجا گیا. اور ساتھ ساتھ من انفسہم سے اشارہ اس طرف بھی ہے کہ نبی اور رسول وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے وہ انسانوں میں سے تھے، بشر تھے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک احسان تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، کسی اور مخلوق کو نہیں بھیجا، کیونکہ وہ انسانوں کی جو ضروریات ہیں، ان کی ترجیحات ہیں، ان سے تو وہ واقف ہی نہ ہوتے. تو اس لیے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا. اور عام طور پہ اکثر یعنی اس مسئلے میں مناظرے ہوتے رہتے ہیں. تو قرآن کریم میں یہاں بھی اور 3 اور مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. صرف بشر نہیں بلکہ افضل البشر تھے، اور بشر ہونا یہ یعنی نور ہونے سے افضل ہے، فرشتوں سے انسان یہ افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر رسول تھے. ہاں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جسم کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، روح کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 اور اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں
ان دونوں آیات میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے، ان کی طرف ہم نے وحی کی۔ تو ایک تو اس بات کا رد ہے کہ کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے انسانوں میں سے تھے، بشر تھے۔ اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ کھانا کھانے والے اور بازار میں چلنے والے، یعنی انسانوں کی جو ضروریات تھیں وہ ضروریات ان انبیاء کرام کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھی۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحى الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں، جبکہ فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور مجھے یہ عظیم مرتبہ عطا کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ چار، یعنی اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے یہ 4 مقامات سے آ چکا ہے، اور اس میں سے 2 مقامات وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ تیسرا مقام ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا مقام ہے آخری مقام، چوتھا مقام، وہ سورہ جمعہ میں آئے گا قرآن کریم کے، یعنی بالکل آخر میں۔ تو یہ جو 4 آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، اس میں نبی علیہ السلام کی جو فرائض نبوت ہیں ان کا تذکرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائض نبوت ان کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں عطا کی تھیں۔ اس میں پہلی چیز وہ تلاوت قرآن ہے، قرآن کریم کی تلاوت، اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے قرآن کریم کی تعلیم دینا، اور تیسری چیز وہ تزکیہ ہے، یعنی جو مومن ہیں ان کی باطن کی صفائی، اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ حکمت کی تعلیم ہے، حکمت و سنت کی تعلیم۔ تو یہ 4 چیزیں یہ یعنی فرائض نبوت میں سے ہیں، اور الحمدللہ اس پہ سورہ بقرہ کے اندر وہاں ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور اس کی جو تشریح ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے جو مقصد ہے اس میں صرف اور صرف آج کل یہ یعنی بعض حضرات لوگوں کو اس غلط فہمی میں کا شکار کرتے ہیں کہ جی قرآن کریم کا اصل جو نزول کا مقصد ہے وہ تو قرآن کریم سے تعلیم حاصل کرنا ہے، قرآن کریم کے جو مفاہیم ہیں ان کو سمجھنا ہے، جبکہ قرآن کریم کی تلاوت یا قرآن کریم کو حفظ کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، اس پہ کوئی اجر نہیں ہے، اور یعنی یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ان 4 آیتوں کے اندر سب سے پہلے یہاں پر میں یتلو علیہم آیاتی، پہلی جو چیز ہے فرائض نبوت میں سے وہ تلاوت قرآن ہے، آیتوں کی تلاوت ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں وہاں فرمایا کہ وما ارسلنا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، اور اس کے بعد ویزکیکم، دوسری چیز تزکیہ، اور تیسری ویعلمکم الکتاب، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے بعد یعنی تیسری چیز کتاب کی تعلیم، چوتھی چیز وہ حکمت کی تعلیم۔ تو یہ چاروں کی چاروں جو چیزیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے فرائض میں سے ہیں۔ آخر میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے سری گمراہی کے اندر مبتلا تھے، یہ سری گمراہ تھے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم، اور چونکہ میں نے بتا دیا کہ اس پہ الحمدللہ پورا ہمارا ایک جو درس تھا وہ اسی پر تھا کہ جو فرائض نبوت ہیں جس میں تزکیہ نفس بھی ہے، تصوف، اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا سیکھنا سکھانا اور حکمت کی تعلیم۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا، اور جب اصابتکم مصیبت، جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم
اپنے دشمن کو پہنچا چکے. قد اصبتم مثلیہ قلتم ان ھذا، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو ان ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل هو من عند انفسکم، کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے. اولما، جب تمہیں اصابتکم، پہنچی تمہیں مصیبت، قد یقیناً اصبتم، تم پہنچا چکے، اصابتکم وہ مصیبت جو تم کو پہنچی، اور اصبتم تم نے پہنچائی، اصاب یصیب سے، یہ یعنی لازم اور متعدد ہر دو طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے. اصابہ کے معنی پہنچنا بھی ہے اور پہنچانا بھی. اصابتکم جو تمہیں پہنچی، اور اس کے بعد اصبتم جو تم نے پہنچائی، مثلیہا اسی کی طرح، جیسے تمہیں پہنچی اسی کی طرح، یعنی اس سے دگنی تم کافروں تک اپنے دشمنوں کو پہنچا چکے. قل تم نے کہا ان ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل آپ کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے جانوں کی طرف سے، خود تمہاری طرف سے آئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ منافقین کا مقولہ تھا کہ جب مسلمانوں کو زخم لگے، صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو اس وقت ان منافقین نے کہا ان ھذا، کہ یہ مصیبت کیسے آ گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی مدد کیوں نہیں فرمائی، اور کیوں یہ مصیبت ہم پہ آ گئی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اصبتم مثلیہا، تم تو اس کا دگنا اپنے دشمن کو غزوہ بدر میں پہنچا چکے ہو. جس طرح تکلیف تمہیں غزوہ احد میں پہنچی ہے، تو اس کا دگنا تو تم غزوہ بدر میں پہنچا چکے. اور جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، تو ہوا من عند انفسکم، یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے. تمہاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یا وہ جو تمہارے کمانڈر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ مصیبت تم تک پہنچی ہے. اور آخر میں اشارہ فرما دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ نہ سمجھو کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالی قادر نہیں ہے. وہ اگر غزوہ بدر میں تمہاری تھوڑی سی جو جمعیت تھی اور تعداد تھی اس کو اگر فتح دے سکتا ہے، تو یہاں غزوہ احد میں بھی تمہیں فتح دے سکتا ہے. وما اصابکم یوم التقى، وہی لفظ اصابکم، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی یوم التقى الجمعان، جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے، جس دن دونوں لشکر ٹکرائے تھے، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے. وما اصابکم، اور وہ جو تمہیں پہنچی مصیبت، یوم اس دن، التقا کے معنی ہے ٹکرانا، ملاقات کرنا، ملنا. الجمعان، جمعن کی تسنیہ ہے، دو لشکر، دو جمعیتیں. تو جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے جس دن، اس دن تمہیں جو مصیبت پہنچی، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حکم نہیں تھا اور الیاذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی نہیں چاہ رہے تھے اور ایسا ہو گیا. وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی اجازت سے، اس کے حکم سے ایسا ہوا ہے. اب کیوں ہوا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ جان لے، یعنی مومنوں کو پرکھ کر دیکھ لے. ویسے عالم یعلم کے معنی ہے جاننا، لیکن قرآن کریم میں کئی مقامات پہ پہلے بھی گزر چکا، پھر بھی آئے گا کہ یعلم کا جو لفظ ہے یہ یعنی تمیز کے معنی میں آتا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی الگ کر لے، یا اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر کر دے. لیعلم، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، المومنین، مومنوں کو اللہ سبحانہ وتعالی سامنے لے آئے. اور یہ مصیبت اس لیے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے. اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں تو پہلے سے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی جو مسلمان ہیں ان کو دکھانا چاہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور منافقین کو بھی دیکھ لے، ان کو بھی ظاہر کر دے، سامنے لے آئے. یعنی یہاں پہ جان لے کا معنی نہیں ہے کہ وہ جان لے ان لوگوں کو نافقو جو منافق ہیں. معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر کر دے، مسلمانوں کو بتا دے، الذین، وہ لوگ، نافقو جو منافق، منافقین کو بھی دیکھ لے. وقیل لہم، اور ان منافقین سے کہا گیا تھا. قالا یعنی یہ
معروف کا صیغہ اور قیلا مجہول کا صیغہ ہے. قیلا ان سے کہا گیا، لہم ان سے، تعالوا آ جاؤ، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، او ادفعوا یا دفاع کرو. قالوا انہوں نے کہا تھا کہ ماضی ہے، لو نعلم اگر ہم دیکھتے، قتالا کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی، لاتبعناکم تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے، ہم آپ کی پیروی کرتے، آپ کے پیچھے چلتے. ہم للکفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم للکفر اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ کفر کے یوم اذن اس دن اقرب منہم للایمان وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. واللہ اعلم بما یکتمون جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. وَلِيَعْلَمَ وہی بات ہے کہ عالم یعلم کے اصل معنی ہے جاننا، لیکن یہاں معنی ہے ظاہر کرنا، بتلا دینا. الذین ان لوگوں کو نافقوا نافقوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ جو منافق ہیں، جنہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی ظاہر فرما دے. وقیل اور کہا گیا ان سے تعالوا جمع کا صیغہ ہے امر کا، آ جاؤ، تعال. قاتلوا لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او ادفعوا یا تم دفاع کرو، اللہ کے راستے میں لڑو، او ادفعوا یا دفاع کرو. دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کے راستے میں لڑنا اور دوسری چیز دفاع. دفاع کا مطلب یہ ہے اگر لڑتے نہیں تو کم از کم اپنی شمولیت سے مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ کافروں کی نظر میں بڑھاؤ تاکہ مسلمان دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ کثروا سواد المسلمین مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کی جو تعداد ہے اس کو بڑھاؤ، کم از کم اس لیے تو شامل ہو جاؤ مسلمانوں کے ساتھ. قالوا لو نعلم تو یہ منافق انہوں نے کہا، منافقوں نے، لو نعلم اگر ہم جانتے، قتالا اسے قتال یہ جو لڑائی ہے غزوہ احد کا معاملہ ہے، اگر ہم اسے قتال جانتے لاتبعناکم تو ہم تمہاری پیروی کرتے، ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے. اب لو نعلم قتالا لاتبعناکم اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ لو نعلم قتالا اگر ہم قتال لڑائی جانتے، یعنی اگر ہمیں لڑائی آتی ہوتی کہ لڑائی کیسے لڑتے ہیں تو تب ہم تمہارے ساتھ مل کے کافروں کے ساتھ لڑتے. دوسری بات یہ ہے لو نعلم قتالا اس کی دوسری تشریح یہ ہے کہ ہمیں علم ہے کہ اس موقع پہ لڑائی نہیں ہونی. لو نعلم قتالا اگر ہمیں پتا ہوتا کہ جنگ ہوتی، اگر ہم جانتے کہ بھئی جنگ ہوگی تو لاتبعناکم تو ہم تمہاری پیروی کرتے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ لڑائی نہیں ہونی، یہ جنگ آپ لوگوں کی نہیں ہونی. یہ اس کی دوسری تشریح. تیسری تشریح یہ ہے لو نعلم قتالا لاتبعناکم کہ ہم کیسے اس کو لڑائی کہیں، یہ تو لڑائی نہیں ہے بلکہ ایک طرف پوری قوم ہے قریش کی، سارے مشرک آ چکے ہیں، اور دوسری طرف تم معدود چند لوگ ہو. تو کہا یہ لڑائی نہیں ہے. لو نعلم قتالا اگر ہم اسے جنگ کہتے اور یہ جنگ کی طرح جنگ ہوتی تو لاتبعناکم ہم ضرور پیروی کرتے. یہ تو اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنا ہے کہ چند لوگوں کو لے کر پوری قوم کا مقابلہ کرنا. تو انہوں نے منافقین نے اس وقت یہ جواب دیا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. یقولون وہ کہہ رہے تھے بافواہہم اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں ما لیس جو نہیں ہے فی قلوبہم ان کے دلوں میں. مطلب یہ ہے کہ وہ جو زبان سے جو بات کہتے ہیں ان کے دل میں وہ بات نہیں ہوتی، بلکہ زبان سے ایک بات کرتے ہیں اور دل میں اس کے خلاف کوئی اور بات ہوتی ہے. جو دلی باتیں ہیں وہ مسلمانوں سے چھپاتے ہیں. واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. ختم کے معنی ہے چھپانا. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں. الذین یہ وہ لوگ ہیں قالوا
جو کہتے ہیں، جنہوں نے کہا لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں کے بارے میں، یعنی جو شہید بھائی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا وَقَعَدُوا اور خود یہ یعنی پیچھے بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے وہ یہ بات بناتے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا اگر وہ ہماری بات مانتے ما قتلوا وہ قتل نہ ہوتے. قل آپ کہہ دیجئے فَدْرَؤُوا پس تم ٹال دو، روک دو، ہٹاؤ عن انفسکم اپنی جانوں سے الموت موت کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا. الذین یہ وہ لوگ ہیں قالو جنہوں نے کہا تھا لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں. اب یہاں پہ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا الذین، اس سے مراد عبداللہ ابن ابی اور اس کے جو منافق ساتھی ہیں وہ مراد ہیں. لاخوانہم اس سے مراد یعنی دینی بھائی بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمان، یعنی تمام مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اگر یہاں ہمارے ساتھ رہتے، ہماری بات مانتے تو یہ اس طرح شہید نہ ہوتے، قتل نہ ہوتے. جبکہ اس سے یعنی جو ان کے قومی بھائی تھے صحابہ کرام میں سے مخلص جو شہید ہو چکے تھے، یا ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ جو بھائی شہید ہو گئے، ہمارے قومی بھائی، اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو یہ شہید نہ ہوتے، یہ نہ قتل کیے جاتے. وقعدوا، قعدوا کے معنی ہے بیٹھے رہے، یعنی لڑائی میں شریک نہ ہوئے. لو اطاعونا اگر یہ لوگ ہماری اطاعت کرتے، ہماری تابعداری کرتے، ہماری بات مانتے، ما قتلوا یہ قتل نہ کیے جاتے. ماضی کی منفی ہے مجہول، یہ قتل نہ کیے جاتے. قل کہہ دیجئے فدرؤ پس تم ہٹاؤ، در ان کے معنی ہٹانا، دفع کرنا، تم دور کرو، ہٹاؤ، دفع کرو عن انفسکم اپنی جانوں سے الموت موت کو، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ یہ منافق ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ فرمائے نہیں، ایسا نہیں ہے. جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت میدان جنگ میں لکھی ہے شہادت کی موت، تو اس کو شہادت کی موت آئے گی. اور جو منافق تمہاری طرح ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں تب بھی وہ موت سے نہیں بچ سکتے، وہ اپنے آپ سے موت کو نہیں ہٹا سکتے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا لا تحسبن مضارع منفی کا صیغہ ہے، تم مت خیال کرو، تم مت سمجھو. الذین ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتن ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون عند ربہم ان کے رب کے ہاں، یرزقون ان کو رزق دیا جاتا ہے. مجہول کا صیغہ ہے، رزق دیا جاتا ہے انہیں، جمع غائب کا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں وہاں بھی ہم پڑھ چکے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو. وہاں کہنے کا ذکر تھا کہ بھئی مردہ نہ کہیں، اور یہاں خیال تک نہ کریں، یعنی اس سے آگے کا ایک درجہ کہ بھئی ان لوگوں کو صرف یہ نہ کہ آپ زبان سے انہیں مردہ نہ کہیں بلکہ اپنے دلوں میں بھی انہیں مردہ خیال تک نہ کریں. تو یہ شہیدوں کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے ذکر ہے. اور میں بل احیاء وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. پہلے بھی اس بات پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ حیات برزخی جو ہے دنیا سے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے جو مراتب ہیں وہ مختلف ہیں، اور وہ عام لوگوں کی حیات وہ بھی ثابت ہے حدیث سے، اور اسی طرح پھر شہید کی حیات ہے، اور سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ان کا مقام ہے، ان کی شان ہے، اور سب سے اعلیٰ جو حیات ہے وہ ان کی حیات ہے. اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں، کیونکہ شہداء سے انبیاء کرام وہ افضل ہیں. قرآن کریم نے جو درجہ بندی کی ہے اس میں سب سے پہلے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
آخری درجہ صالحین کا، اس سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ شہداء، شہداء سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے، اور اس سے اوپر جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ حضرات انبیاء کرام کا ہے۔ تو جب شہید کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے نہ انہیں مردہ کہو اور نہ انہیں مردہ خیال کرو، وہ لوگ زندہ ہیں جبکہ تمہیں شعور نہیں، تو حضرات انبیاء کرام جو شہید سے بھی 2 درجے اعلیٰ ہیں، ان کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں انبیاء کرام کے بارے میں کہ بھی ان کی حیات نہیں؟ وہ جو ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بھئی انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باقی انبیاء کرام پر موت طاری ہوئی اور ان کی جو دنیاوی حیات تھی وہ ختم ہو چکی ہے، البتہ جو برزخی حیات ہے وہ دنیا کی حیات سے اعلیٰ و ارفع ہے، صرف دنیاوی حیات کی طرح نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ تو شہید ان کو مردہ خیال نہ کریں، وہ زندہ ہیں اور رب کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ صحیح احادیث کے اندر آتا ہے شہید کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو ارواح ہیں، ان کی روحیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آزاد کر دیا اور وہ جنت کی نہروں، جنت کے جو باغات، وہاں کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے عرش رحمان کے نیچے معلق ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں کہ یہ شہید جو ہو چکے ہیں، تو ان کی یہ حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ ان کی ارواح وہ سب پرندوں کے جسم میں رکھ کر وہ جنت کے اندر وہ سیر کرتے ہیں اور جنت میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ ان کی ارواح وہ رہتی ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کی شہادت وہ غزوہ احد کے اندر ہی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بیٹے آئے، حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کے تذکرے میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام ان کے نام کے آخر میں، جیسے عمر نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اسی طرح بعض اوقات عمر لکھا ہوتا ہے اس کے آخر میں واو ہوتا ہے، تو چونکہ عرب وہ اعراب نہیں لگاتے، زبر زیر پیش نہیں لگاتے، تو وہ عمر اور عامر کے درمیان فرق کے لیے آخر میں واو لگا دیتے ہیں۔ بعض ساتھی وہ ناسمجھی کی وجہ سے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو عمرو پڑھتے ہیں، عمرو بن عاص، تو یہ غلط ہے، اصل لفظ ہے عامر بن عاص، عامر ابن حرام۔ یہ عمر اور عامر کے درمیان فرق کے لیے واو لکھا جاتا ہے، تو جہاں آخر میں واو ہوگا عمر کے، اس کو عمر نہیں پڑھیں گے، عامر پڑھیں گے۔ تو عبداللہ بن عامر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی غزوہ احد میں۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں جب میرے والد صاحب شہید ہو گئے اور کافروں نے ان کا مسلح کیا، ان کے اعضاء کاٹ دیے اور ان کی لاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھی گئی، تو میں نے اپنے والد صاحب کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر انہیں دیکھنا چاہا تو صحابہ کرام نے منع کیا، میں نے دوبارہ منہ دیکھنا چاہا تو صحابہ کرام نے پھر منع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ پھر فرماتے ہیں میری پھوپھی حضرت فاطمہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ وہ رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ روتی کیوں ہے؟ اس پر تو فرشتے برابر سائے کیے ہیں اور یہاں تک کہ ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہاں بھی کتاب التفسیر سورہ آل عمران کی آیت کے ضمن میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو دیکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا جابر تجھ کو کیا ہوا کہ میں تجھے ایسے ناراض، تجھے شکستہ خاطر افسردہ دیکھتا ہوں؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور آل و عیال اور قرض کا بار چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ کو ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام نہیں فرمایا مگر پسے پردہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بندے کے درمیان حجاب تھے، نورانی حجاب تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور بالمشافہ بالمواجہہ، یعنی آمنے سامنے بٹھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کلام کیا اور یہ کہا اے میرے بندے اپنی کوئی تمنا میرے سامنے پیش کر دے۔ تو
حضرت جابر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ نے عرض کیا اے پروردگار تمنا یہ ہے کہ پھر زندہ ہوں اور پھر تیری راہ میں دوبارہ مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں. تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ مقدر ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اب دنیا میں واپسی نہیں. تو یہ یعنی عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مبشر ابن عبد المنذر انہوں نے خواب میں دیکھا احد کے واقعے، غزوہ احد کے بعد. کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن حرام کہتے ہیں کہ مبشر ابن عبد المنذر انہوں نے خواب دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ سے یعنی عبداللہ بن عمرو ابن حرام جو حضرت جابر کے والد تھے کہ ان سے انہوں نے کہا کہ تم بھی ان قریب ہمارے پاس آؤ گے. انہوں نے خواب دیکھا صحابی سے، صحابی نے کہا تم ہمارے پاس آنے والے ہو، اور میں نے کہا تم کہاں ہو؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر و تفریح کرتے ہیں. میں نے کہا کیا تو بدر میں قتل نہیں ہوا تھا؟ تو مبشر نے کہا ہاں لیکن پھر زندہ کر دیا گیا. عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ خواب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر اس کی تعبیر شہادت ہے. تو یہ شہید کے متعلق یہ صحیح روایات کے اندر صحابہ کرام کے اس طرح کے واقعات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلکہ غزوہ احد ہی کا واقعہ صحابی رسول وہ فرماتے ہیں دوسرے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی قسم سعد مجھے تو احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. فرمائے ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رزق دیتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو جو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے تو وہ اس پر مگن ہیں، خوش ہیں اس پہ. من فضلی اپنے فضل میں سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لم يلحقوا بهم من خلفهم، ان کے پیچھے جو لوگ ابھی تک ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں وہ اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں. یعنی یہ جو شہید ہیں فرحین وہ خوشیاں مناتے ہیں بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشخبری سناتے ہیں ان لوگوں کو لم يلحقوا بهم جو ابھی تک ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں. من خلفهم ان کے پیچھے ابھی تک ان لوگوں کی موت نہیں آئی، وہ شہید نہیں ہوئے، تو ان کے لیے کیا بشارتیں دیتے ہیں؟ بشارت یہ ہوتی ہے اللہ خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا یعنی مرنے کا، شہادت کا، موت کے ڈر کا. ولا هم يحزنون، نہ وہ دنیاوی زندگی پر کوئی غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمت وفضل اور اللہ کے فضل پر بھی وہ خوشی مناتے ہیں. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس بات پر بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو یہاں پہ شہید جو ہیں صرف وہ اپنے اجر پہ خوش نہیں ہیں کہ ان کو جو اجر دیا گیا، مقام دیا گیا، زندگی عطا کی گئی، بلکہ ان کے بعد والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی وہ یہی خوشخبریاں سناتے ہیں کہ بھی تم لوگ بھی آؤ. ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نفس تموت لها عند اللہ خیر، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے مسلمان جو مرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے، مقام ہے، اور وہ اس کو ملتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. تو اب وہاں اس کو وہ جو مقام ملتا ہے اس کے بعد وہ نہیں چاہتا وہ دنیا میں واپس آئے. کوئی بھی شخص جب آخرت میں اس کو اس کا مقام دیا جاتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا کہ دنیا میں واپس آئے. الا شہید، سوائے شہید کے کہ وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں اور فیقتل مرۃ اخری، وہ دوبارہ قتل ہو، دوبارہ شہید ہو. وجہ کیا ہے؟ لما یرا من فضل الشہادہ، کہ اس نے شہادت کے جو فضائل دیکھے ہیں تو ان فضائل دیکھنے کے بعد وہ چاہتا ہے دوبارہ دنیا میں آئے اور دوبارہ شہید ہو. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.